اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک نہایت ہی مجرب اور طاقتور عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عمل اسم اعظم کا ہے جو کہ تمام حاجات، عزت، رزق اور دولت کے لیے ایک خاص عمل ہے۔ احادیث اور بزرگان دین کے مطابق اسم اعظم وہ خاص نام ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ تعالی ضرور قبول فرماتا ہے۔ کئی علماء کے نزدیک اسم اعظم اللہ ہے، کچھ کے نزدیک الحی القیوم اور کچھ کے نزدیک مختلف اسماء کے مجموعے ہیں۔ سورہ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ سکون کے ساتھ باوضو بیٹھ کر مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ اس طریقے سے عمل کو پڑھنا ہے۔ پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آخر میں بھی 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ کر لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ 11 مرتبہ صحیح رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے یا اللہ 66 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 71 مرتبہ پڑھنا ہے، 71 ٹائم۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے یا لطیف 129 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آیت مبارکہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یا معز 117 مرتبہ، آیت مبارکہ 71 مرتبہ، یا ہادی 20 مرتبہ، آیت مبارکہ 71 مرتبہ، یا ودود 20 مرتبہ، آیت مبارکہ 71 مرتبہ، یا حیو 18 مرتبہ، آیت مبارکہ 71 مرتبہ، یا قیوم 156 مرتبہ اور آیت مبارکہ 71 مرتبہ۔ آخر میں ہے یا یحیی 28 مرتبہ اور آیت مبارکہ 71 مرتبہ۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہوا، یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، جتنی تعداد پہلے پڑھی تھی، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہوا۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی بھی حاجت کے لیے صرف 8 دن عمل کرنا ہے۔ کتنی بھی بڑی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے اس لوح مبارک کو جو سکرین پر نظر آ رہی ہے، یا تو کاغذ کے اوپر زعفران سے لکھ لیں، یا پھر اس کو تانبے کے اوپر یا چاندی کے اوپر اور یا پھر سونے کی پلیٹ کے اوپر، تختی کے اوپر اس کو کندہ کر لیں، لکھ لیں، لکھوا لیں، یہ پاس رکھیں اپنے۔ اس سے آپ کو جلد تاثیر ملے گی، اس سے آپ کو جلد اس کے فوائد ملیں گے، اس سے آپ کو رجت نہیں ہوگی۔ یہ عمل ہر حاجت کے لیے زبردست ہے، عزت ملتی ہے، شرف وقار حاصل ہوتا ہے، رزق کی کشادگی ملتی ہے، دولت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، رشتوں میں اگر کوئی بندش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سحر، جادو، نظر بد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تعلقات میں بہتری آتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے زبردست چیز ہے۔ ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے، جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، کوئی وسائل نہیں ہے، ان کے لیے یہ طریقہ، یہ عمل، یہ لوح بہت ہی زبردست چیز ہے۔ یہ عمل انتہائی پر اثر ہے، شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ دعا کے لیے کم سے کم 5 منٹ چاہیے، نہیں تو کم سے کم 5 منٹ سے اوپر 15 منٹ تک، 20 منٹ تک دعا کرنی چاہیے۔ دعا عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے، مطلب ایسے دعا کرنی ہے جیسے بس آپ نے وہ چیز حاصل کر کے اٹھنا ہے وہاں سے، جب تک آپ کو کوئی سگنل نہ مل جائے، آپ کو محسوس نہ ہو جائے کہ آیا یہ میری حاجت اب پوری ہو گئی۔ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، قلبی سکون حاصل ہو جاتا ہے کہ بالکل یہ میری دعا اب قبول ہو گئی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا
کوئی خاص وقت نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو تہجد کے ٹائم کیا جائے یا پھر اشراق چاشت کے وقت کیا جائے یا پھر آپ اس کو عشاء کے بعد کر لیں. جیسے آپ کو آسانی ہو اپنی مرضی کے مطابق وقت کو سیٹ کر لیں. اس عمل کے اتنے فیوز و برکات ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی بیس کا پتہ ہو، بنیاد کا پتہ ہو کہ آیا اسما جو شامل کیے ہیں اس آیت مبارکہ کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ، وہ کہاں سے آئے ہیں اور کس طریقے سے ہے. اصل میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو جب ہم مقرر کرتے ہیں ملفوظی کر کے حروف میں لکھتے ہیں، اور جو حروف 2 بار آئے ہیں ان کو کٹ کر کے ان کو سنگل شکل میں لے کے آتے ہیں، وہ 8 بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ الف ہے، لام ہے، میم ہے، ہا ہے، واو ہے، ہا ہے، قاف ہے اور یا ہے. یہ ٹوٹل 8 حروف بنتے ہیں. اس میں سے 7 حروف نورانی میں سے ہیں. ایک حروف واو جو لیا جاتا ہے یہ حروف ظلمانی میں سے ہے. مطلب اس عمل کی تاثیر، اس عمل کی اس حساب سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تاثیر کتنی، اس کے اندر نورانیت موجود ہے، روحانیت موجود ہے. ٹھیک ہے، اور یا اللہ سے ہم نے شروع کیا، اس کے عدد 66، اور اس کے بعد آخر کے اوپر ہم نے یا یحیی اللہ تعالیٰ کے اسم ہے اس کو شامل کیا، جس کی عدد 28 بنتے ہیں، اور ٹوٹل حروف ابجد کی جو تعداد ہے وہ 28 ہے. تو یہ ایک خاص کمبینیشن ہے. اور الف لام میم جو 71 مرتبہ میں کہتا ہوں، یہ اصل میں الف لام میم کے عدد ہیں. الف کا 1 اور لام کے 30 اور میم کے 40، یہ 71 بنتے ہیں. تو یہ ایک حسابی کیلکولیشن کے حساب سے اور علم جفر کے حساب سے، علم ابجد کے حساب سے ایک خاص ترتیب اور ایک خاص نقطہ ہے. یہ چیز کام کرتی ہے. اچھا، اس کو اگر آپ مسلسل اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کا سب سے بڑا وظیفہ بن جائے گا. اور اگر آپ عملیات میں، تعویذات میں، نقوش میں، طلسمات میں یا ان چیزوں کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کم سے کم تانبے کے اوپر اس لوح مبارک کو جو سکرین پر نظر آ رہی ہے، لوح اسم اعظم، اس کو بنا کر پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کے تمام اعمال چلیں گے، آپ کے تمام اعمال کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی. اور اگر آپ عامل ہیں، آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے حروف تہجی کی، یا کسی آپ سلسلے سے منسلک ہیں، تو آپ اسی لوح مبارک کو لکھ کر آگے دے سکتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے گلے میں ڈال لے، دکان کاروبار نہیں چل رہا، دکان مکان کے اندر اس کو لگائی جا سکتی ہے فریم کروا کر. تو آپ کے پاس یہ لوح کسی دھات کے اوپر کندہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی تاثیر آپ کے ساتھ منسلک ہو. وظیفہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کی روحانیت برقرار رہے، پھر اس کے بعد آپ اس سے کام لے سکتے ہیں. تجربے کے طور پر اگر کسی کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بے چینی کی حالت ہو، اضطرابی کی حالت ہو، اس عمل کو 1 مرتبہ کر کے چیک کر لیں. اچھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ تازہ غسل کر لیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ لیں، اس کے بعد استغفار پڑھ لیں، حمد و ثنا کر لیں، اس کے بعد اس وظیفہ کو کر لیں، اس کے بعد دعا کر لیں. انشاءاللہ آپ اپنے عمل کو مکمل کر کے دعا کر کے اٹھیں گے نہیں پہلے آپ کو دلی سکون ہوگا، اور جس مقصد کے لیے آپ کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو سبب، کوئی نہ کوئی اس کا آئیڈیا آپ کو مل جائے گا. یہ بہت ہی خاص چیز ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے. جو بھی شخص اس عمل کو کرنا چاہے اس ویڈیو کو شیئر کرے اور کمنٹس کرے، لائک کرے، اس کے بعد ہی اس عمل کو شروع کرے. کوئی بھی بات پوچھنی ہو کمنٹس کرے، پوچھیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. جزاکم اللہ.